خوش آمدید علماء اکرام ہمارے ساتھ ہیں. موضوع جیسا ہے، میں آپ کو اگر بڑا فرینکلی بتاؤں تو یہ مجھے ذرا خود ڈر لگتا ہے کبھی یہ جو ٹاپک ہے نا اس حوالے سے کہ بہت ساری چیزیں شاید انسان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ اس کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے اور بڑا ایک سٹیج آتا ہے کہ انسان کو ریلائز ہوتا ہے کہ میں اس ٹریپ میں پھنس گیا ہوں. اپنے کام کی وجہ سے جرنلزم سے وابستہ رہنے کی وجہ سے میں بہت سارے مطلب موقع ملتا ہے کئی مشہور یا کئی بااثر شخصیات کے ساتھ وقت گزارنے کا. تو میں نے ایسی ایک سے زیادہ محفلیں دیکھی ہیں کہ جہاں میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ایک پورا سرکل بنا ہوتا ہے اور یہاں سے جو سر کی تعریفوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ یہاں آ کے ختم ہوتا ہے اور ابھی ختم نہیں ہو پایا ہوتا ہے کہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اور جو باہر کا آدمی ہوتا ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اچھے صاحب ہیں لیکن یہ اتنی تعریف ہیں. اور پھر یہ بھی منظر دیکھا ہے میں نے، ظاہر میں نام نہیں لے سکتے، پلیٹ فارم وہ نہیں ہے، کہ پھر ذرا سا اگر ان کی برائی نہیں، ذرا کوئی تصحیح کے لیے بھی کوئی ایک جملہ کہے تو باقاعدہ ناگواری کے آثار چہرے پہ نظر آتے ہیں کہ یار تم دماغ خراب ہے، کیا فضول بات کر رہے ہو. تو موضوع ابھی ہر لیول پر یہ مسئلہ ہے، ہر لیول پر مجھے ایسا لگتا ہے. تو موضوعات کہیے کہ اپنی تعریف کو بہت پسند کرنا، خود پسندی اگر کہہ لیں تو یہ کتنی سیریس شرعی مسئلہ تو ہے، لیکن میں اپنے حوالے سے بھی کہوں گا کتنی سیریس ڈیزیز ہے یہ، اس کو اس اینگل سے بھی میرے خیال سے دیکھنا چاہیے. قبلہ آپ آغاز کیجئے گا مفتی احسن نیازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جس طرح کچھ ظاہری گناہ ہیں اسی طرح کچھ باطنی گناہ ہیں. اور قرآن مجید فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور گناہ کے ظاہر و باطن کو چھوڑ دو. اب اس کی جو تفسیریں ہیں، دو الگ الگ تفسیریں ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ بنتی ہے جو مفسرین نے فرمائی کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. باطنی گناہوں سے مراد یہ جو جن کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، قلب و ذہن کے ساتھ، یعنی تکبر، عجب، جسے ہم خود پسندی کہہ رہے ہیں، عربی میں عجب کہتے ہیں. یہ خود عین جیم با، عربی میں با اور اردو میں بے، عین جیم بے. عجب خود پسندی کو کہتے ہیں. یہ باطنی گناہ ہے اور یہ بھی کبائر میں شمار ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں میں. اور اس میں اور تکبر میں بس جو ہے وہ معمولی سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ تکبر کے اندر اپنی بڑائی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو حقیر جاننا بھی ہوتا ہے. خود پسندی کے اندر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، دوسرے کو حقیر تو نہیں سمجھ رہا لیکن اپنے آپ کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، یہ ہے خود پسندی. اور تکبر میں یہ کہ ساتھ دوسروں کو حقیر بھی جان رہا ہے. وہ الگ جرم ہے، یہ الگ جرم ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے روایت ہے کہ ہلاکت الہلاک فی شیئین، دو چیزوں میں ہلاکت ہے. ایک العجب اور دوسرا فرمایا القنوط، یعنی بندہ خود پسندی کا شکار ہو جائے تو بھی ہلاک، اور والقنوط، اور اگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ اللہ اور اس حد تک چلی جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے تو یہ بھی ہلاکت کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے. اب لیکن یہ سمجھ لیں کہ خود پسندی کہتے کسی ہیں؟ صرف اس بات کو کہ بندہ اپنے کسی کمال کو، اپنے اچھائی کو اچھا سمجھ رہا تو اچھائی کو اچھا ہی سمجھا جائے گا، برا تھوڑی سمجھا جائے گا. یہ سوال ہے، بالکل صحیح بات ہے. ہاں تو اصل جو اس کی جو تشریحات فرمائی ہیں علماء امت نے، بالخصوص امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے جو کلام فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اچھا سمجھنا یہ خود پسندی نہیں ہے صرف، بلکہ خود پسندی یہ ہے کہ آدمی کسی کمال کو اپنا کمال ہونے کی جہت سے اچھا سمجھے، اللہ کی عطا نہ جانے. یہ میرا کمال ہے، میرا کمال ہے. اور دوسرا یہ کہ زوال نعمت کا خوف نہ ہو، اللہ کی خفیہ تدبیر کا اسے خوف نہ ہو، تو یہ خود پسندی ہے. ورنہ اگر وہ اس کو اللہ کی عطا جانتا ہے اور کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اگر وہ کہتا ہے وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق تو نہیں مگر اللہ ہی کی طرف سے، اگر وہ اللہ منعم حقیقی کی جانب راجع ہے، اللہ کی طرف اس کی لو لگی ہے اور اللہ کی عطا سمجھ کر اسے بیان بھی کرے تو جائز ہے، تحدیث نعمت ہے، نعمت کا چرچا اس کی اجازت دی گئی ہے. تو اس بات کو اچھا سمجھنے میں حرج نہیں ہے، بس وہ اچھا سمجھنا خالق سے غافل کرنے والا نہ ہو، اور وہ اچھا سمجھنا دنیا میں انہماک والا نہ ہو، یعنی آخرت سے بھی غافل نہ کرے. جیسے قارون کہہ رہا تھا میرا مال ہے، میرا کمایا نہیں. تو اگر ایسی کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اندر تو پھر نفس خود پسندی، یعنی صرف اس کمال کو اچھا جاننا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں. واہ واہ، ویری ویل ایکسپلینڈ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابھی آپ نے قارون کا حوالہ دیا، ہاں، تو اس سے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ زمین میں فساد نہ کر، تجھے جو خزانے دیے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں دے، تو اس نے کہا کون سا اللہ نے دیا ہے مجھے؟ قال انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرے علم کی بدولت، میری طاقت کی بدولت مجھے ملا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض،
سارے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے ایک اور جانب اشارہ فرمایا کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ جنہوں نے اچھے کام نہیں کیے اور اس کے باوجود وہ ان کاموں کو اپنے اوپر چسپاں کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ کوئی کامیابی نہیں ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہمارے یہاں دو گروہ ہیں، اچھا ایک تو یہ کہ کیا ہی نہیں ہے نا، کیا ہی نہیں ہے، اور اگر کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا، ہاں فقیر نے یہ کر لیا ہے، بس یہ ہے میں کر لیتا ہوں، ایسی چیزیں کوئی مسئلہ نہیں، میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں۔ اچھا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو کرتا ہے جب تک کسی کو بتائے نہیں اسے چین نہیں آتا۔ ہاں فقیر رات کو اٹھتا ہے ذرا قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا ہے، فقیر رات کو اٹھتا ہے ذرا جو ہے وہ تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بارگاہ میں ذرا دعائیں بھی کر لیتا ہے، جب تک وہ کسی کو بتائے نہیں۔ ہاں نفلی روزہ رکھا تو جب تک وہ بتائے گا نہیں تو کام نہیں بنے گا اس کا۔ تو ایسا عمل کہ کیا ہی نہیں اپنے اوپر چسپاں کیا، یہ بھی منع ہے اور ان کے لیے بھی عذاب ہے، کیا ہے اور ریاکاری کے لیے بتا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے فالوورز ہیں، وہ اگر ترغیب کے لیے بتاتا ہے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے جب وہ دجال کا ذکر کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا کہ تمہیں میں دجال سے بڑی علامت نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیے، تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا تو یہ دجال سے بڑی علامت ہے۔ کیسے؟ فرمایا وہ اللہ کے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوگا، تو فرمایا کہ دجال سے بڑی علامت قیامت ہے۔ اچھا پھر کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل میں ریاکاری نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور ہم چاہتے ہیں میں کوئی دیکھے تو اللہ کی عبادت میں دیکھے کہ بھائی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو فرمایا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن عبادتیں کر کے اور اسے پھیلانا کہ جی موصوف تہجد بھی پڑھتے ہیں، کوئی تہجد قضا نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت تو ان کا معمول ہے، نفلی روزے بھی چل رہے ہیں اور اس میں ریاکاری ہو رہی ہے، تو اس بات سے شدت سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایسے جو عمل کرتے ہیں نا تو روز قیامت اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں تجھے کچھ عطا نہیں فرماؤں گا، جس کے لیے کیا ہے جاؤ اس سے لے۔ اللہ اللہ ہائے ہائے قبلہ مفتی عامر صاحب۔ جی ہاں بالکل، جس انداز سے خود پسندی کے بارے میں قرآن پاک کی آیات اور واقعات پیش کیے ہیں، قبلہ مفتی صاحب نے بھی جو تعریف پیش کی خود پسندی کی، اس کے سمٹمز آپ دیکھیں گے تعریف کی روشنی میں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر بات میں چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے مطلب ان کی تعریف کا پہلو نکلے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ اگر مذہبی طبقے کے لوگ ہیں کہیں کہ میں نے بیان کیسا کیا، میں نے نعت کیسے پڑھی، اس طرح جو ہے وہ اپنی اپنی فیلڈ سے متعلق وہ لوگوں کو بار بار پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں میری وہ بات سنی تھی، میری یہ بات سنی تھی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ تعریف کریں۔ اچھا پھر بعض اوقات بغیر کسی سے تعریف سنے وہ خود ہی شروع ہو جاتے ہیں، اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی تعریف تو اپنی کر رہے ہیں لیکن دوسروں کا گھنٹہ گھنٹہ جو ہے وہ ستیہ ناش کرتے ہیں۔ اب سنتے رہو کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، وہ اپنے کمالات سنا مجھے آپ متاثرین میں سے لگ رہے ہیں، ویسے مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا کوئی ذاتی مفتی صاحب تجربہ بھی ہے اس کے پیچھے میں جاتے ہیں نا تو گھنٹوں ہمیں جو ہے وہ یہ تعریفیں سننی پڑتی ہیں، اپنی اپنے آبا و اجداد کی ایک ہوتا ہے کوئی اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہے، اللہ کی تعریف نہیں، اللہ کی تعریف نہیں بلکہ اپنی اور اپنے آبا و اجداد کی۔ تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ اعمال کو مزین کر کے دے دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ جیسے مفتی صاحب نے حدیث سنائی، 3 ہلاکت انگیز چیزوں کا ذکر کیا جس میں جو ہے وہ خواہشات نفس بھی تھی اور یہ بھی تھا، تکبر بھی تھا اور عجب بھی تھا۔ تو یہ جو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے نا خود پسندی، وہ یہ ہے کہ یہ خود پسندی بندے کو پھر تکبر کی طرف لے جاتی ہے، پھر ریاکاری کی طرف لے جاتی ہے، پھر جھوٹ کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی وہاں سے گناہوں کے دروازے، وہ تعریف کروانا چاہتا ہے، اب چاہے جھوٹی تعریف کیوں نہ ہو، وہ پھر جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں خود پسندی سے نکالے۔ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو کوئی عمل کرے نا تو وہ یہ چاہے کہ میرے عمل کے اندر خامیاں کیا تھی
کوتاہی کیا تھی, اس میں کیا اور اصلاح ہو سکتی ہے, امپرومنٹ کیا ہو سکتی ہے, اور جس کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا, آگے نہیں بڑھ سکتا. واہ واہ قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ جو باتیں کہی گئیں انہی کی تائید کے ساتھ ایک تمثیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض بزرگان یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی غزل پڑھو تو مقطع کے بغیر مت پڑھو, اور جب مقطع پڑھو تو مقطع میں تصرف مت کرو. اچھا, ایک تو مقطع پڑھو تاکہ جس کی غزل ہے اس کا کریڈٹ اس کو مل دے, جائے. اور جب مقطع پڑھو تو اس میں تصرف مت کرو, غالب کی جگہ ثاقب مت لگا دو. ایسا نہ ہو کہ غالب کا کریڈٹ تم اپنے کھاتے میں لکھوانے کی کوشش کرو. تو یہ نہ ہو, جس کا کریڈٹ ہے اس کو دیجئے, پلیجرزم نہ کریں. ایون تھیسس کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے نا, کتاب لکھ رہے ہیں تو اپنی کتاب لکھیے, اگر کسی اور کا ذکر ہے, کسی اور کا کلام ہے تو اس کا حوالہ دے دیجئے, اس کو کریڈٹ دیجئے. اچھا, اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان جب کوئی چیز واقعاً کنٹریبیوٹ بھی کرتا ہے تو اس کے اندر وہ اس عطا پر پروردگار عالم کی توفیق مانتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ شکر ادا کرے کہ اے پروردگار تعریف تو تیرے لیے, الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. پھر بے شک یقیناً اس نے اگر ایک اچھا کام کیا ہے اور اسے عطائے پروردگار سمجھے اور دوسرے بھی اس کی تعریف کر دیں تو عاجزی کے ساتھ اسے قبول کر لے. لیکن یہ کہ بہرحال اسی انتظار میں رہنا کہ ابھی یہ تعریف کرے گا, ابھی وہ تعریف کرے گا, یہ چیز ناپسندیدہ ہے. جرنلزم کے حوالے سے میں یاد کر رہا تھا کہ ایک کالم میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی سیاستدان کا یہ تذکرہ تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ اخبار کا زمانہ تھا کہ ان کا جو اسٹاف تھا وہ اس بات کے اوپر مامور تھا کہ روزانہ اخبارات کے اندر جتنے اخبارات نکلتے تھے کہیں پر بھی چھوٹی سی بھی کوئی کٹنگ ان کی موجود ہو, ان کا ذکر ہو, ایک کالم کی بھی کوئی خبر ہو تو وہ اس کو کاٹیں, ایک فائل بنائیں اور ان کے سامنے پیش کریں. اور وہ جب ان کو پڑھتے تھے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ آج پورے پاکستان میں بس میرا ہی تذکرہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور کسی کا ذکر بھی نہیں ہوا اور کوئی قابل ذکر ہے بھی نہیں. یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو ایسا پرفیکٹ سمجھتا ہے کہ نہ ترقی کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے نہ امپرومنٹ کی. جزاک اللہ. بہت نوازش تمام علماء کرام کا, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بیماری سے میں تو کہوں گا کہ محفوظ رکھیں انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اذان فجر میں. رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ. جناب زویب اشرفی صاحب اذان فجر کی سعادت حاصل کر رہے تھے, بہت نوازش. 14واں روزہ اختیار کر لیا ہے اہلیان پاکستان نے الحمدللہ. دنیا کے کچھ علاقوں میں 13واں روزہ. سورہ آل عمران سے ہی آج کی نشریات کا آغاز ہوا تھا. سورہ آل عمران کی ایک آیت سے آج کی نشریات کا اختتام کرتے ہیں. روزانہ کسی نہ کسی دعا سے ہماری کوشش ہوتی ہے جو قرآن میں موجود ہو. تو کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا یوں کچھ کہا خداوند تعالیٰ نے, جس کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے: اے حبیب یوں عرض کیجئے, اے اللہ سلطنت کے مالک, تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے, جس سے چاہے سلطنت چھین لے. بے شک تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے, جسے چاہے ذلت دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ساری بھلائی تیری ہی دست قدرت میں ہے, بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے, تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے, تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اپنی نوازشات سے بہرہ اندوز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات قرآنی کے صدقے میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ ہم سب کے لیے اس ماہ مبارک کو خیر کا پیغام ثابت کرے انشاءاللہ تعالی العزیز. سورہ آل عمران کی آیت 26 اور 27. بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی اب سے کچھ گھنٹوں بعد, یعنی کہ 1:45 میں ملتے ہیں شان افطار میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.